دل میں عزم کریں, نیت کریں, ہم اس کو مکمل فالو کریں گے. اس میں سب سے پہلے توحید ہے, اس کے بعد نماز ہے. مسجدوں میں نماز کا رواج یہاں کم ہے. مسجدیں تو ماشاءاللہ بہت بن گئی, عربوں نے بھی بنائی ہیں, دوسرے مسلم اسکالرز نے بھی, مسلمان لوگوں نے بھی, ملکوں نے, لیکن سب سے زیادہ مسجدیں بنانے کا کریڈٹ پاکستانیوں کو جاتا ہے الحمدللہ. سب سے زیادہ مسجدیں یہاں پہ جاپان میں بنائی ہیں پاکستانیوں نے, اور پھر انڈین نے بھی بنائی ہیں, اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے بھی بنائی ہیں. جو مجھے رپورٹ ملی ہے ان میں پاکستانی الحمدللہ بہت آگے ہیں اس میں. اور ہماری جو گجراتی برادری ہے نا انڈیا اور پاکستان میں, ان مدرسے بنانے میں یہ سب سے آگے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں مدرسے بنائے, سورتی قوم ہے اور گجراتی لوگ ہیں, انہوں نے پوری دنیا میں مدارس کا جال بچھا دی. اتنے علماء تیار ہو رہے ہیں, بڑا دل باغ باغ ہو جاتے ہیں, کیونکہ سارے تاجر ہیں. تو تاجر ہیں, اور جہاں بھی گئے گجراتی لوگ, انہوں نے جاتے ہی وہاں ایک مسجد بنائی, مدرسہ بنایا. کاروبار کرنے کا کرتے رہیں گے, لیکن یہاں دین کی بنیاد پڑ جانی چاہیے تاکہ یہیں کے لوگ عالم بنیں. تو آپ لوگ بھی یہ کریں, یہ کام مدارس بنائیں, اور اس میں ریلائبل لوگوں کو لے کر آئیں. ایسے لوگ نہ لے آئیں جو چندہ لے لے کے پھر اپنے وہاں ادھر پتہ چلا پلاٹ خریدنے ادھر پاکستان میں. تو اس سے کیا ہوگا, جس جگہ پہ جو علماء تیار ہوتے ہیں نا, اسی مقامی, وہ زیادہ اچھا اس کلچر کو سمجھتے ہیں, وہ زیادہ وہاں اچھی محنت کر سکتے ہیں. تو نماز کی پابندی کرنی ہے. مسجد بنا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بنائیں, لیکن مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے. علامہ اقبال کا شعر یاد رکھیں, مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. دل کو تو پرانی عادت پڑی ہوئی تھی, تو وہ نمازی نہیں بن سکا. تو فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, ذرا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے, سب نے پابندی کرنی ہے. کہاں پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے نا, پکا ارادہ. کوئی سفر ہو, بیماری ہو, ایک الگ بات ہے. نارملی کہاں پڑھنی ہے بھائی؟ ایک ہی تو, جب اللہ نے اتنا ہمیں بنا دیا اور اتنا کچھ دے رہا ہے, تو اس نے یہ تھوڑی کہ سارے دن نمازیں پڑھتے رہو. اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی 5 ٹائم کہاں حاضری دینی ہے؟ مسجد میں آ کے. مسجد آباد ہو, اس سے آپ کا ریلیشن آپس کے مضبوط ہوں گے. اور مسجد میں آ کے غیبت نہ کرو, ورنہ ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. کیونکہ آج کل مسجد میں بعض دفعہ توڑنے کا ذریعہ بھی بن گئی. بات پہلے تھے غیبتیں نہیں ہوتی, جب مل کے یار وہ یہ کر رہا ہے, یار وہ کر رہا ہے, یار وہ کر رہا ہے. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے جو ارکان ہیں اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں, سب سے پہلے عقیدہ توحید کے بعد نماز ہے. نماز کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ میں صرف فرض زکوٰۃ نہیں, صدقات و خیرات. کوئی بھی ضرورت مند ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, آپ نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. مجھے ان کی ارشاد بھائی کا کام بہت اچھا لگا. کہہ رہے ہیں جاپانی کو میں نے گاڑی بیچی, پتہ نہیں کتنے لاکھ اس کو میں نے ایسے ہی چھوڑ دی. وہ اتنا خوش ہوا, وہ بھائی زبردست. بھائی پاکستان میں پشاور والے اتنے سخی ہوتے ہیں, ورنہ یہاں 1 روپے بھی کوئی نہیں چھوڑتا. دل بڑا کر کے چل بھائی چل یار, کیا یاد کرے گا. تو پیسہ گھسیٹنے کے بجائے تھوڑا سا خرچ کرنا بولیں سیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدقہ ہمیشہ مال کو بڑھاتا ہے, کبھی بھی کم نہیں کرتا. دعوتیں کیا کریں ایک دوسرے کی, کھلایا پلایا کریں. اللہ کو کھلانے والا, دعوتیں کرنے والا, غربا مساکین پہ خرچ کرنے والا پسند ہے. جمع کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مرتے ہیں نا. میں نے چائنا کا قبرستان وہاں ملیشیا میں دکھایا. ارب پتی جب مرتا ہے نا, اتنی اربوں کی, وہ کہیں نہیں دے کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم بوڑھے ہیں, ہمارا ہے. کچھ لوگ ٹرسٹ میں دے دیتے ہیں, زیادہ تر تو پھر وہ اپنے ساتھ قبر میں دفن کرواتے ہیں. ابھی فرعونیوں کی جو لاشیں نکلی ہیں مصر سے, اتنا سونے کے مٹکے ان کے ساتھ انہوں نے دفن کروائے اپنے ساتھ. بھائی ہم تو مسافر خانہ ہے بھائی. مسافر خانے میں تو آگے کے لیے جمع کیا جاتا ہے, منزل کے لیے. آپ کما کے پاکستان بھیج رہے ہوگے نا, بہت سارے انڈیا میں, بنگلہ دیش میں بھیج رہے ہوگے, یار جانا آخر میں وہی ہے, تو وہاں کوئی بنا لے ہم. تو ایک ہماری منزل ہے بھائی, تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, صدقات و خیرات کو کا معمول بنانا ہے. ہر مہینے اپنے اوپر کچھ لازم کر لیں. اور تیسری بات کیا کرنی ہے, رمضان جب آئے گا تو سب نے روزے رکھنے. روزہ چھوڑنا کسی نے نہیں, چاہے کتنا لمبا. ابھی تو اتنے لمبے روزے نہیں ہیں, جب ظاہر ہے جب زیادہ دن بڑا ہوتا ہے تو بہت لمبے روزے. ناروے میں تو 20 گھنٹے کے روزے چل رہے تھے گرمیوں میں. تو روزہ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا. اتنے جو مسلمانوں کے تہوار ہوتے ہیں, عید بقرعید وغیرہ, اس میں ملا کریں, کیونکہ یہ ہمارے تہوار ہیں, ان کو زندہ رکھنے کا ہمیں حکم ہے. آج کیا ہوا ہے, جمعے کے دن ماؤں نے بچوں کو نہلانا چھوڑ دیا, تیار کرنا چھوڑ دیا کہ جی اسکول جانا ہے. ابھی کیا ہے بھائی, جمعے کے دن مسلمان نہاتا دھوتا ہے, نئے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے.
اگر یہ شعار زندہ رکھیں گے تو اسلام زندہ رہے گا. یہ اگر ختم ہو گئے تو آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام نشانات مٹ جائیں گے. تو چوتھا کام آپ نے کرنا ہے. حج تو زندگی میں ایک بار ہوتا ہے. اللہ کے گھر کی کوئی زیارت کر سکتا ہے تو کر لے, جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ تو فرض ہے. اور سب سے اہم ترین بات آخری, دیکھو مسلمان ہمیشہ کردار کا ایک نمبر ہوتا ہے. ایک واقعہ میں جب سے جاپان آیا ہوں نا لازمی لوگوں کو سنا رہا ہوں, بس یہ واقعہ سنا کے بات ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے. معاہدے میں یہ تھا کہ یہاں سے مسلمان ہو کے جو وہاں جائے گا تو مشرکین اس کو یہاں کا مسلمان کافر ہو کے اگر وہاں چلا گیا تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے. ادھر سے کوئی کافر مسلمان ہو کے پناہ لینے کے لیے ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس کر دیں گے اس کو. ابھی یہ معاہدہ زمانی ہوا ہے, سائن نہیں ہوئے اس پہ. ادھر سے ابو جندل مسلمان ہو کے ادھر آ گئے, بیڑیاں ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہیں. مشرکین نے کہا آپ کا ہم سے ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ نے کسی بندے کو پناہ نہیں دینی ہے, ان کو واپس کریں. حضرت ابو جندل نے کہا یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہے ہیں, میں تو یار ٹارچر کر رہے تھے یہ لوگ مجھے. تو نبی خاموش. کیوں؟ معاہدہ ہو چکا ہے. آپ نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا. اس سے زیادہ معاہدے کی پورا کرنے کی کوئی مثال اس تاریخ میں ملتی ہے؟ اپنا بندہ جو آپ پر ایمان لایا ہے بھائی, اور آپ اس کے حوالے ان کے حوالے کر رہے ہیں جس میں قتل ہونے کا بھی خطرہ ہے. اگر نبی اس وقت حوالے نہ کرتے تو ہمارے سامنے کیا مثال آتی؟ بھائی معاہدے پورے کرنا ضروری, جب آسانی سے ہو تو کر دیا کرو, ٹینشن ہو رہی ہو تو پی جایا کرو. یہ بھی خطرہ ہو سکتا تھا مرتد نہ ہو جائیں, لیکن وہ بھی مضبوط ایمان والے تھے. تو مسلمان کی تو پہچان ہی, قرآن کیا کہتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. مسلمان اپنی امانتوں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب خاص طور پر پاکستانی, یہ زیادہ کمپلین پوری دنیا کے مسلمانوں کی نہیں ہے, زیادہ تر ہم لوگوں کی, دیسی لوگوں کی کمپلینز ہیں. تو جب ہم باہر دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارا امیج دنیا کے سامنے اچھا نہیں. ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے, حالانکہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ٹیکس دینے کا, معاہدہ کیا ہے آپ نے. انلیگل رہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ آپ کا معاہدہ ہوتا ہے کہ میں انلیگل, بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں رہا ہوں. تو ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کا امیج ان کی نظروں میں خراب ہو. یہ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے, یہ آپ کی زبان اور کردار کو دیکھیں. ورنہ ٹوپی کرانے والے نمازی مارکیٹ میں کم نہیں. اکثر چپلیں مسجد سے چوری ہوتی ہیں جو نماز پڑھنے آیا ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اکثر چپل کہاں سے چوری ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ نمازی بھائی نے چوری کی ہوتی ہے. وہ ایک صاحب نے کہا نا مسجد میں چپل آگے رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے کہا جوتا آگے رکھنے سے نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا جوتا پیچھے رکھنے سے جوتا نہیں ہوتا. جوتا بچاؤ نماز بچاؤ. نماز دوبارہ پڑھ لیں گے, جوتا کون خریدے گا دوبارہ؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق.